بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت کی ترتیب چل رہی ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق کچھ تفصیل پیش تھی۔ اس کے بعد سے مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق کئی قسطیں چلیں گی۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے کہ مرزا کے خاندان کا کیا کردار رہا مرزا کو اونچا کرنے میں، اسے مشہور کرنے میں، اس کے دعاوی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں۔ تو دیکھیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے مشن کو ترقی دینے کے لیے شروع میں محمد حسین بٹالوی اور حکیم نور الدین نے بڑا حصہ لیا تھا، جس کا ذکر ابھی اوپر والی قسط میں گزر چکا ہے۔ قادیانی کے بعد اس کی کفریات کو پھیلانے میں اس کی دوسری بیوی اور اس کے بیٹوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ قادیانی 1908 میں مرا تو اس کا خاص دوست اور مشیر بلکہ اس کا پہلا مرید حکیم نور الدین اس کا جانشین بنا۔ 1914 میں حکیم نور الدین مرا تو قادیانی کی بیوی کی کوششوں سے اس کا بیٹا بشیر الدین محمود دوسرا جانشین بنا۔ مرزا قادیانی نے پہلی بیوی کو معلقہ بنا رکھا تھا، نہ اسے اپنا رہا تھا نہ طلاق دے رہا تھا، اور دوسری بیوی کو سڑ چرا رکھا تھا۔ اسلام دشمنی کی وجہ سے قادیانی کی پہلی بیوی کو بچے کی ماں، دوسری بیوی کو ام المؤمنین کہتے تھے یہ لوگ۔ یہ بیوی یعنی دوسری بیوی مرزا کے کفریات میں ہمیشہ اس کی شریک رہی، بلکہ مرزا قادیانی کے گھر کی عورتیں جو خدمت گزار عورتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ مرزا اپنی بیوی کی بات بہت مانتا ہے۔ مولوی عبد الکریم مرزائی نے مفتی محمد صادق مرزائی سے کہا، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہاں ملکہ کا راج ہے، یعنی حضرت مسیح موعود اپنے خانگی معاملات میں حضرت ام المؤمنین کی بات بہت مانتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور گویا گھر میں حضرت ام المؤمنین ہی کی حکومت ہے۔ مرزا کی یہ بیوی تقسیم ہند کے بعد اپریل 1952 کو پاکستان میں مری۔ تو یہ بیوی کا کردار رہا۔ قادیانی کے دو بیٹوں نے اس کے کفریات کو عام کرنے کے لیے بڑی محنت کی۔ ایک بشیر الدین محمود جو دوسرا خلیفہ بنا، دوسرا مرزا بشیر احمد جس نے سیرت المہدی اور کلمت الفصل وغیرہ کتابیں لکھی۔ جب لاہوری گروپ نے قادیانی کی نبوت کا انکار کیا تو یہ دونوں بیٹے ڈٹ گئے کہ ایسا نہیں، بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی تھا، جو اس کو نبی نہ بنے وہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ مرزائیت کو پھیلانے کے لیے مختلف طریقے ان دونوں بیٹوں نے اختیار کیے۔ جگہ جگہ مرکز بنائے، مبلغین تیار کیے۔ مرزا بشیر الدین محمود کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد تیسرا جانشین بنا۔ اس نے مرزائیت کو پھیلانے کے لیے انتھک محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں مرزا غلام محمد قادیانی کے خاص مریدین اور معتقدین کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حکیم نور الدین بھیروی، یہ مرزا کا خاص آدمی تھا۔ اس نے مرزا قادیانی کی ہر دعوے میں تصدیق کی۔ جب مرزا قادیانی نے بیعت لینی شروع کی تو سب سے پہلے حکیم نور الدین کو بلا کر اس سے بیعت لی۔ اچھا، یہ جو حکیم نور الدین ہے پہلے غیر مقلد تھا۔ اس نے مالی طور پر بھی مرزا غلام محمد قادیانی کا بڑا تعاون کیا، اور یہ ماہر طبیب تھا۔ پہلے یہ کشمیر میں تھا، وہاں سے فارغ ہو کر قادیان میں مستقل آ گیا۔ بڑا علم والا بھی تھا،
تقریر اور تحریر کی صلاحیت بھی اس کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے قادیانی کا راستہ غلط نکال دیا۔ حکیم صاحب کے مقابلے میں، یعنی حکیم نور الدین کے مقابلے میں بیچارہ مرزا وہی حیثیت رکھتا تھا جو استاذ کے سامنے طفل ابجد خان کی حیثیت ہوتی ہے یا پیر کے سامنے مرید کی ہوتی ہے۔ حکیم نور الدین قصر مرزائیت کا انجینئر تھا۔ منشی غلام احمد کے مرنے کے بعد 1908 میں یہ بلا مقابلہ قادیانی کا پہلا جانشین بنا۔ 6 سال تک اس نے مرزائیوں کی قیادت کی۔ 1914 میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ دوسرا ہے عبداللہ سنوری۔ یہ شروع میں سخت غیر مقلد تھا، جو 17-18 سال کی عمر میں 1822 میں قادیانی بنا تھا۔ قادیانیت اس وقت بالکل ابتدائی مراحل میں تھی۔ اس نے ہر موقع پر قادیانی کی طرفداری کی۔ ہوشیارپور میں جب قادیانی نے چھلا کاٹا، یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ قادیانی کے بقول خواب میں اللہ نے قلم کو جھاڑا تو چھینٹے گرے قادیانی کے کپڑوں پر۔ اس وقت یہ سنوری پاس تھا۔ اس نے قادیانی سے وہ کپڑے تبرک کے طور پر لے لیے، مگر قادیانی نے شرط لگائی کہ جب تم مرے تو تیرے ساتھ دفن ہو جائیں گے یہ کپڑے، مرنے کے بعد تیرے کپڑے باہر نہیں رہیں گے جو میں دے رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ تقویٰ دکھا رہا تھا اپنا کہ یہ میرے کپڑے تیرے ساتھ دفن ہو جانے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قادیانی کا تقویٰ نہیں، بے وقوفی، چال بازی ہے۔ ارے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جھوٹا دعویٰ، جس نے کہا میں نے خود کو خدا یقین کیا، جس نے سب انبیاء کی برابری کا دعویٰ کیا، دیگر انبیاء کی توہین کرتا رہا، یہ کپڑوں کا لحاظ کر کے کون سا متقی بن گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹے مدعیان نبوت سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔